اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا، دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ مکاشفہ 21:4۔ خدا کو سب کچھ نیا بنانے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ پہلے دونوں عہود میں راستی اور کاملیت نہ رہی، اس لیے اس نے پہلی تمام تخلیقات کو تبدیل کر دیا، ہوا آسمان کی ہوں ہوا زمین کی۔ لکھا ہے، پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ مکاشفہ 20:11۔ نئے آسمان اور نئی زمین کا ظہور۔ پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا تھا۔ مکاشفہ 21:1۔ یسایہ 66:22 میں یسایہ نبی کی معرفت خدا یہ پہلے سے بتا دیتا ہے۔ خداوند فرماتا ہے، جس طرح نیا آسمان اور نئی زمین جو میں بناؤں گا میرے حضور قائم رہیں گے، اسی طرح تمہاری نسل اور تمہارا نام باقی رہے گا۔ ان تینوں عہود میں، یعنی جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے، ان میں خدا نے انسان نما زندگی کو قائم رکھا۔ یعنی بنائے عالم سے خدا نے آدم کو اپنی منتقل کی ہوئی زندگی کو بحال رکھا، اور وہ زندگی انسان نما صورت ہی میں بحال رہی۔ اس پر آگے چل کر بات کریں گے، لیکن یہاں صرف اتنا کہ پہلی غیر فانی زندگی، پھر گناہ کے ساتھ فانی زندگی، پھر اس زندگی جو آدم کی صورت میں تھی، اس گناہ کا کفارہ دے کر اسے روحانی صورت میں تیسرے عہد میں داخل کر دیا جائے گا، یعنی اسی زندگی کی تجدید انسان نما صورت میں ہوئی۔ اگر ہم نوح اور طوفان نوح کو دیکھیں تو خدا نے طوفان سے پہلے کی ہی زندگی کو نوح اور اس کے بیٹوں کی صورت میں طوفان سے بچا کر بحال رکھا۔ اب آدم اور حوا سے پہلے عہد میں مذکر نسل پیدا ہوتی رہی، لیکن گناہ کے سبب وہ سلسلہ تو ختم ہو گیا، مگر فانی زندگی کی صورت میں جاری رہا، اور پھر یہی سلسلہ روحانی صورت میں تبدیل ہو جائے گا۔ اگر ہم 1 کرنتھیوں 15:44-49 پڑھیں تو اس بات کو سمجھ جائیں گے۔ پہلا آدم یعنی آدم زندہ نفس بنا، پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا، لیکن روحانی پہلے نہ تھا بلکہ نفسانی تھا، اس کے بعد روحانی ہوا۔ پہلا آدم زمین سے یعنی خاکی تھا، دوسرا آدم آسمانی ہے، جیسا وہ خاکی تھا ویسے اور خاکی بھی ہیں، اور جیسا وہ آسمانی ہے ویسے ہی اور آسمانی بھی ہیں، اور جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر ہوئے اسی طرح اس آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے۔ اب ہم اس بات کو سمجھتے ہیں جو آدم ذات کے حوالے سے ہو رہی تھی۔ کتاب مقدس بائبل کے مطابق ہمارا ایمان ہے کہ یسوع مسیح دیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ کلوسیوں 1:15۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ مولود ہے، اور اس مولود کی کوئی صورت بھی ہے، چونکہ مولود کی صورت ہونا لازم ہے۔ اس سے یہ ثابت ہے کہ خدا کا کلمہ جو خدا کے جلال میں شامل تھا، وہ آدم ذات کی صورت میں مولود تھا، یعنی انسان نما تھا۔ اسی لیے خدا نے مٹی سے انسان نما صورت بنا کر اسے جیتی جان کیا اور اس کا نام آدم رکھا۔ انسان کی صورت اسی آدم ذات کی صورت پر ہے جو تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ چونکہ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، وہ اس نور میں رہتا ہے جہاں کسی کی رسائی نہیں، مگر بیٹے نے اسے ظاہر کیا جو اس کی گود میں ہے۔ اب اس مولود کی آدم ذات کی سی صورت ہمیں پرانے عہد نامہ میں دانیل 7 اور اس کی 13ویں آیت میں جہاں لکھا ہے، میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم ذات کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا، وہ اسے اس کے حضور لائے، اور سلطنت اور مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لازوال ہے۔ اس بیان میں دانیل نبی رویا میں دیکھتا ہے کہ ایک شخصیت آدم ذات کی مانند بادلوں کے ساتھ آتی ہے۔ کتاب مقدس صرف ایک شخص کا ذکر کرتی ہے جو بادلوں پر گیا اور پھر بادلوں پر ہی آنے والا ہے، اور وہ خدا کا مولود مقدس یسوع مسیح ہے، جس کے لیے فرشتہ نے کہا تھا، اسی سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا، جو تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ اور وہ آدم ذات کی مانند ہے، بلکہ وہی حقیقی آدم ذات ہے
اور اسی کی صورت پر وہ آدم ذات تھے۔ یاد رکھیں دانیل نبی نے بھی یہ رویا روح کی حالت میں دیکھی تاکہ اس کی بصیرت وہ تمام وقوع ہونے والے مناظر دیکھ سکے۔ اسی طرح نئے عہد نامہ میں مقدس یوحنا عرف نے بھی آسمان کے تمام مناظر کو روح کی حالت میں دیکھا، جیسے کہ لکھا ہے، اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص دیکھا، اور وہ شخص یسوع المسیح ہے۔ ان دونوں نبوتی کتابوں میں دونوں اشخاص نے انسان نما کو دیکھا، اور ابتدا میں بھی اس کی صورت آدم ذات کی سی تھی اور انتہا میں بھی اس کی صورت آدم ذات کی سی ہے۔ وہ آدم ذات بنائے عالم میں آدم ذات سا معلوم تھا، لیکن انسانی بدن کے گناہوں میں گر جانے کے بعد اسے انسانی بدن میں مجسم ہونا پڑا تاکہ تمام گناہ گاروں کے ابدان کا کفارہ اسی کے ایک بدن سے دیا جا سکے۔ یاد رکھیں باغ عدن کے اندر کے حالات ہمیں 1000 سالہ بادشاہت میں بھی ملتے ہیں۔ 1000 سالہ بادشاہت باغ عدن اور ابدی عہد کی مثیل ہے۔ مقدس رسول لکھتا ہے، یہ بید تو بڑا ہے، لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں۔ ہمیں یسوع المسیح کی ذات اقدس کے 3 پہلوؤں کو دیکھنا چاہیے۔ جیسے 3 عہد ہیں، اسی طرح اس کی 3 اشکال ہیں۔ پہلی آدم ذات، دوسری انسان، اور تیسری روحانی، یعنی جو تھا کہ عہد میں آدم ذات، جو ہے کہ عہد میں انسان جو آنے والا ہے، اس میں روحانی۔ جیسے اس حاکی آدم کی صورت پر بھی لوگ ہیں، اسی طرح اس روحانی صورت والے کی صورت پر بھی ہوں گے، اور اس کی آدم ذات والی صورت پر بھی تھے، اور وہی اصطلاحاً خدا کے بیٹے کی صورت پر ہونے کے سبب خدا کے بیٹے کہلائے۔ چونکہ اس کا بیٹا بنائے عالم سے اور تمام مخلوقات سے پہلے آدم ذات کی سی صورت پر مولود ہے۔ کلسی 1:15 کا بیان پھر دہراتا ہوں، وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے، اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں، اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے، وہی ابتدا ہے، اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلے اٹھا، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو، کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے، اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا، صلح کر کے سب چیزوں کا اس کے وسیلہ سے اپنے ساتھ میل کر لے، خواہ وہ زمین کی ہوں خواہ آسمان کی۔ میں نے کئی باتوں کو دہرا کر بیان کیا ہے تاکہ سننے والوں کو ٹھیک سمجھ آ جائے۔ اب پھر وہی بات کرتا ہوں جو 1 کرنتھیوں 15:44-49 میں ہے، جس طرح ہم اس حاکی کی صورت پر ہوئے اسی طرح اس آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے، یعنی ہم اس کی روحانی آدم ذات کی صورت میں ہوں گے، ہمارے بدن تبدیل ہو جائیں گے۔ خدا کہتا ہے، دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ خدا اسی پہلے عہد کی تخلیقات کو نیا بنا دیتا ہے، یعنی نیا آسمان، نئی زمین، نیا یروشلم۔ خدا فانی عہد کے اس خیمہ کو گرا کر ہمیں پھر آدم ذات کے سے خیمے میں بغیر خون اور گوشت کے اٹھا کھڑا کرے گا، تاکہ آسمان پر جیسا اس کا بیٹا ہے ویسے ہم لوگ ہوں، تاکہ ہم اس کا منہ دیکھ سکیں۔ خدا پہلے عہد کی غیر فانی زندگی کو ابدی عہد میں نئی صورت میں داخل کرے گا، جیسا فلپیوں 3:21 میں لکھا ہے، وہ اپنی قوت کی تاثیر کے موافق جس سے سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے، ہماری پرست خالی کے بدن کی شکل بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنائے گا، فلپیوں 3:21، اور ہماری وہ صورت آدم ذات کی سی ہوگی۔ خدا ابتدا کی تخلیق کو دہرائے گا اور پھر سے اپنے بیٹے کی صورت پر آدم ذات تخلیق کرے گا، تاکہ جہاں وہ ہے ہم بھی اسی کی صورت پر ہوں، تاکہ اس کا اول درجہ ہو۔ اور جب اس کا اول درجہ ہے تو پھر ابتدا میں بھی وہی اول تھا، اور وہ اولین آدم ذات اسی کی صورت پر ہوئے، اور فانی عہد میں بھی وہی اول ہے، چونکہ وہ مر کر جی اٹھنے والوں میں پہلے اٹھا ہے، اور کبریا کی دہنی طرف بیٹھنے والوں میں بھی وہ اول ہے، اور ہم بھی مر کر جی اٹھنے پر اسی کی آدم ذات صورت پر
آدم زاد ہی ہوں گے، تاکہ بنائے عالم کی پیدائش سے لے کر ابدی عہد کی ابدیت میں اسی کو اول درجہ ہو۔ پہلے اور غیر فانی عہد میں بھی اسی کا اول درجہ تھا، اس جہاں میں بھی اسی کو اول درجہ ہے، اور تیسرے عہد میں بھی اسی کو اول درجہ ہے۔ اب آخر میں آدم اور حوا سے تولید ان آدم زاد اور اصطلاحاً خدا کے بیٹوں کی جسمانی وضاحت بھی ضروری ہے۔ وہ آدم اور حوا کے خون اور گوشت کے بدن سے پیدا ہونے کے سبب گوشت اور خون کی شکل میں آدم اور خدا کے ارادہ اور مقررہ وقت اور اس سے مولود آدم زاد کی صورت پر ہونے کے سبب آدم زاد تھے، یعنی اس آدم زاد کی صورت پر جس کو دانیل نے قدیم الایام کے حضور دیکھا، اور یوحنا عارف نے اسے قدیم الایام کی بادشاہی کا مالک اور مختار وارث دیکھا۔ اس لیے ان آدم زادوں اور اصطلاحاً خدا کے بیٹوں سے اولاد ہوئی، چونکہ وہ بدن اور خون کے اعتبار سے آدم بھی تھے، اس لیے آدم سے آدمیوں کی مونس نسل سے ہی اولاد ہو سکتی ہے۔ فرق یہ تھا کہ وہ خدا کے بیٹے تھے جن کا خون اور بدن گناہ کی آلودگی سے پاک تھا، اور شادیاں ان عورتوں سے کی جن کا خون اور بدن گناہ سے آلودہ تھا، اور ان آدم زاد اور اصطلاحاً خدا کے بیٹوں سے انسان کی بیٹیوں سے اولاد ہوئی، چونکہ وہ بدن اور بدن میں خون کے اعتبار سے آدم بھی تھے، جو انسانی افزائش کا واحد ذریعہ ہے۔ اس لیے ان آدم زادوں سے ہی آدمیوں کی بیٹیوں سے آدمی ہی پیدا ہوئے، مگر سورما اور قدآور اور نامور، جن کی ناموری کے کام پیچھے بیان کر چکا ہوں۔ آدم زادوں اور اصطلاحاً خدا کے بیٹوں اور آدمیوں کی بیٹیوں میں بنیادی فرق یہ تھا کہ وہ آدم زاد آدم سے گناہ کی حالت سے پہلے پیدا ہوئے، اور ان کے ابدان اور خون گناہ کی آلودگی سے پاک تھے، اور آدمیوں کی بیٹیاں آدم سے گناہ ہونے کے بعد کے انسانوں میں سے موروثی گناہ کی حالت میں پیدا ہوئیں، جن کے بدن گناہ آلودہ ابدان سے پیدا ہوئے، اور وہ موروثی طور پر گناہ سے آلودہ تھی، اور اسی مخلوط اختلاط کے باعث وہ آدم زاد گر گئے اور ان سے قدآور بڑے بڑے سورما پیدا ہوئے۔ چونکہ یہ نیکی بدی کے باہم جنسی اتحاد کا نتیجہ تھا، اس لیے وہ غیر معمولی قوت کے حامل لوگ پیدا ہوئے۔ اب ان آدم زادوں کے متعلق اپنے خیال کی تائید کے لیے اس آدم زاد کے عظیم اور قدوس فرمان کو دیکھتے ہیں۔ فرمان اعظم ہے، کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے، اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے، بلکہ اسے عدالت کرنے کا بھی اختیار بخشا، اس لیے کہ وہ آدم زاد ہے۔ یوحنا 5:26-27۔ یہ تمام مخلوقات سے پہلے مولود آدم زاد کا فرمان اقدس ہے کہ میں آدم زاد ہوں، اور وہ بنائے عالم سے آدم زاد مولود ہوا۔ خدا نے اسے اپنی اندیکھی صورت پر آدم زاد مولود کیا، جس کی صورت پر آدم بنایا گیا، اور پھر اس آدم میں سے اسی کی صورت پر آدم زادے ہوئے، لیکن گناہ سے پہلے۔ علم الہیات کے ماہرین بخوبی جانتے ہیں کہ نیا عہد نامہ پرانے عہد نامہ میں چھپا ہوا ہے۔ نئے عہد میں وقوع پذیر ہونے والی باتیں پہلے سے بیان کر دی گئی ہیں، مگر بھیدوں کی صورت میں، اور نئے عہد نامہ میں وہ بھید کھلتے ہیں، جیسے کہ آغاز میں بیان کر چکا ہوں کہ اس واقعہ سے متعلق وقوع پذیر ہوئے واقعہ یا واقعات کو سمجھنا ضروری ہے، اور یہ بھید روح القدس کی مدد اور رہنمائی کے بغیر سمجھ میں نہیں آتے۔ جیسے حبشی فوجہ سفر کرتے ہوئے یسایہ کے صحیفے کو تو پڑھ رہا تھا، مگر اسے سمجھنے سے قاصر تھا، مگر خدا کے پاک روح نے فلپس کو اس کے ساتھ کر دیا، اور اس نے پرانے عہد نامہ میں پیشن گوئی کے طور پر بیان اور عملی طور پر وقوع پذیر ہوئے واقعہ کے متعلق اسے سمجھایا۔ اعمال 8:27۔ اب کتاب مقدس بائبل میں سے پیدائش 6 باب کی پہلی 4 آیات سے خدا کے بیٹوں کے متعلق اٹھنے والے سوال کو بائبل مقدس کی روشنی میں ہی اس سے جڑے ہوئے بیانات کی روشنی میں دیکھا کہ وہ خدا کے بیٹے کون تھے، اور اگرچہ یہ بھید بڑا ہے اور کئی دہائیوں سے گونج رہا تھا اور اس کو سمجھنا بھی اتنا ہی مشکل تھا، مگر اس سوال سے اٹھنے والے ہر سوال کا جواب بھی بائبل مقدس کی روشنی میں ہی دیا گیا ہے، اور یہ خدا کے اس پاک روح کی مدد اور رہنمائی ہے جس کا فرمان ہے، مجھ سے مانگ میں تجھ پر گہری باتوں
اور گہرے بھیدوں کو ظاہر کروں گا، اور جس کا دانیل نبی کی معرفت فرمان ہے کہ اہل دانش نور فلک کی طرح چمکیں گے۔ دانیل 12:3۔ امید ہے یہ کوشش آپ کو کتاب مقدس کے بھیدوں کی عظیم سچائیوں سے معمور کرے گی۔ میں تمام سننے والوں کا مشکور و ممنون ہوں۔ اب خداوند یسوع المسیح کے القادر جلالی اور عبدالآباد زندہ نام میں آپ کی سلامتی ہو، آمین ثم آمین۔